رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورۃ الشمس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ شمس کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 1 رکوع اور 15 آیتیں ہیں۔ سورہ شمس نام رکھنے کی وجہ۔ شمس، سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے اور اس مناسبت سے اسے سورہ شمس کہتے ہیں۔ سورہ شمس سے متعلق احادیث۔ پہلی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس سے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاها اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی۔ سورہ شمس کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا اور گناہ کرنے سے ڈرانا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ دوسرا، کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ البلد کے ساتھ مناسبت۔ سورہ شمس کی اپنے سے ماقبل سورہ بلد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بلد کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ کفار کو آخرت میں جہنم کی سزا دی جائے گی، اور اس سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ بعض کفار کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی۔ اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ والشمسی، قسم سورج کی، وضحاها اور اس کی چڑھی ہوئی دھوپ کی، والقمری اور چاند کی، اذا جب وہ تلاہا اس کے پیچھے آئے، والنہاری اور اس دن کی، اذا جب جلاہا وہ روشن کرے اس سے، واللیلی اور رات کی، اذا جب وہ یغشاہا ڈھانک لے اسے، والسمائی اور آسمان کی، وما بناہا اور جس نے قائم کیا اسے، والارضی اور زمین کی، وما اور جس نے طحاہا پھیلایا اسے، ونفس اور انسان کے جی کی، وما اور جس سواہا اور جس نے ٹھیک کیا اسے، فألہمہا پس اندر ڈالی اس کے، فجورہا بدکاری اس کی، وتقواہا اور پرہیزگاری اس کی۔ قد تحقیق افلح کامیاب ہوا، من جس نے زکاہا پاک کیا اسے، وقد اور تحقیق خواب نامراد ہوا، من جس نے دساہا خاک میں ڈبو دیا اسے۔ ترجمہ۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ والشمس وضحاها اور سورج اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی سورج کی قسم جبکہ اس کی روشنی ظاہر ہو،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے متعدد چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ مخلوق کے عظیم منافع وابستہ ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی چاند کی قسم جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد نکل آئے۔ والنہار اذا جلاہا، اور اس دن کی جب وہ سورج کو چمکائے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب واضح کر دے، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال اثر کرنے والے کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا دن سورج کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کر دے یا رات کی تاریکی کو دور کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دے اور آسمان کے کنارے اور ظلمت اور تاریکی سے بھر جائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب رات دنیا کو چھپائے۔ یہاں تک جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ سب در حقیقت سورج کے 4 اوصاف ہیں، کیونکہ سورج کے وجود سے ہی دن ہوتا ہے اور روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے ہی رات ہوتی ہے، اور اس کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اور جو شخص سورج میں تھوڑا سا بھی غور کرے گا اور دل کی آنکھ سے اس کی بناوٹ اور تخلیق کا مشاہدہ کرے گا تو وہ اس کے خالق کی عظمت کو جان لے گا۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے انتہائی بڑا اور نہایت بلند بنایا، اور اسے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، یعنی زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پانی پر پھیلایا تاکہ زمین پر موجود جانداروں کے لیے اس پر زندگی گزارنا ممکن ہو۔ والنفس وما سواہا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان کی اور اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا اور اسے کثیر قوت عطا فرمائی، جیسے بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فکر و خیال کی قوت، علم و فہم، سب کچھ عطا فرمایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس میں ڈال دی، اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا، نیک اور بد کے بارے میں بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں ایک دعا آپ سب کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات پر پہنچے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پر پہنچے تو رک جاتے، پھر فرماتے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیشوہا و مولاہا، یعنی اے اللہ میرے نفس کے تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی سب کا ولی اور مولا ہے۔ قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں چند چیزوں کی قسمیں ذکر کر کے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کی برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی کا سبب ہے، اور نفس کی برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے ڈرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔
اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ لہٰذا جو شخص حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 11 سے۔ کذبت جھٹلایا سمود نے بطغواہا بوجہ سرکشی اپنی کے، اذ انبعث جب کہ اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا بدبخت ترین ان کا، فقال پس کہا لہم ان سے رسول اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ خیال رکھو اللہ کی اونٹنی کا، وسقیاہا اور اس کے پینے کی باری کا، فکذبوہ پس جھوٹا ٹھہرایا انہوں نے اسے، فعقروہا پس ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی، فدمدم پس تباہی ڈالی علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بسبب گناہ کے ان کے، فسواہا پس برابر کر دیا انہیں، ولا اور نہیں، یخاف ڈرتا، عقباہا وہ نتیجے سے اس کے۔ ترجمہ، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈالی اور ان کی بستی کو برابر کر دیا اور اس سے ان کے پیچھے کرنے کا خوف نہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ اس سے پہلی آیات میں کئی قسموں سے اطاعت گزار کی کامیابی اور نافرمان کی نافرمانی کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے تاکہ کفار مکہ پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک کر دی گئی، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو اس وقت جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی قدرار بن صالف ان سب کی مرضی سے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح نے ان سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے در پہ ہونے سے بچو اور جو دن اس کے لیے پانی پینے کا مقرر ہے اس دن پانی نہ لو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر کے سب کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے پیچھے کرنے کا خوف نہیں جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے اور کسی کو اس کے آگے کچھ بھی کہنے کی کوئی مجال نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب نازل ہونے کے بعد وہ انہیں ایذا پہنچا سکیں گے۔ سورہ شمس یہاں پہ اختتام کو پہنچی، اور سورہ شمس سے ہم نے کیا سیکھا؟ سورہ شمس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 رستے نیک اور برا سمجھنے کی قدرت ڈالی ہے۔ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اسے گندا کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس صورت میں قوم سمود کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی ضد کی وجہ سے اللہ کا عذاب دیکھا۔ سمود کی قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکال کر بھیجی، جس کا قصہ
ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، اور حضرت صالح کو ہدایت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی حفاظت کرو، جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہو اس دن اپنے کسی جانور کو پانی نہ پلاؤ۔ سمود کے مالداروں پر یہ بات گوارا نہ گزری۔ آخر ایک دن ان میں سے ایک آدمی قدرار بن صالف اٹھا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی سزا دی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا اور زلزلے سے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پر آتا ہے تو وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ لوگ اس سے بگڑ بیٹھیں گے اور بغاوت پھیل جائے گی، کیونکہ اس سے زیادہ زبردست کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کی وجہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہمارے نفس کو پاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نیکیوں والے کام کریں جس سے ہمارا نفس پاک رہے اور گناہوں سے بچیں، آخرت میں ہم سرخرو ہوں، اور اس دن اپنے رب کے جب حضور ہم حاضر ہوں ایسا دل لے کے حاضر ہوں جو اس کی اطاعت اور اس کے خوف سے چکا ہوا ہو۔ آخرت میں اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، اور دنیا میں ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔